چودھری بلال اصغر وڈائچ ایم پی اے پنجاب اسمبلی کا صوبائی وزیر کا خلف لینے کے بعد اپنے آبائی علاقے کا دورہ، معززین علاقہ کا چراغ آباد انٹرچینج پر پرتپاک استقبال۔ رنالہ خورد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں نائب قاصد کا لڑکی کو چھیڑنا مہنگا پڑ گیا۔ اسپتال میں پرچی بناتے ہوئے لڑکی مریض کو چھیڑا تو لڑکی نے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پتوں کی وارداتوں کا گڑھ بن گیا، نوجوان لٹیروں نے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ روز بروز بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان۔ ہارون آباد میں تحریک لبیک پاکستان چودھری غلام نبی سپرا ایڈوکیٹ نے جاوید لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک عبداللہ خیری، جبار پاشا اور فیصل کمبو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل قاتل اعظم ہے، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس میں نمازیوں کو تشدد کر کے شہید کیا گیا۔ گوشہ میں سائیکل سوار مزدوروں کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی میں درجنوں سائیکل سوار مزدوروں کی شرکت۔ مزدوروں کی آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ پتوکی میں ٹریفک حادثہ، دو موٹر سائیکل آمنے سامنے سے ٹکرا گئے، پیچھے سے آنے والی لوڈر ٹرالی موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ گئی، حادثہ کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق، 4 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ سیالکوٹ کے علاقہ ماڈل ٹاؤن میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میاں شکیل احمد پر قاتلانہ حملہ، ملزمان کی فائرنگ سے بال بچ گئے۔ مالاکنڈ ڈویژن کے 10 میں سے 7 علاقوں کے جنگلات میں لگی آگ بجھا دی گئی، جبکہ 3 مقامات پر شعلے اب بھی بے قابو، اور سوات کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر ابھی تک مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ساہیوال تھانہ غلہ منڈی کے علاقے میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گھر سے 2 خواتین اور 6 ماہ کے بچے کی لاش ملی۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پولیس نے کارروائی کے دوران چوری کی وارداتوں میں ملوث بلو ہونڈا سٹی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب کے شہر نانکانہ صاحب سے بتا نہ دینے پر دن دہاڑے چاول کے ایکسپورٹر چودھری ذوالفقار کو اغوا کر لیا گیا۔ ساہیوال میں نجی ہاؤسنگ اسکیم کے قریب مبینہ پولیس کے مقابلے کے دوران 2 ڈاکو ہلاک، جبکہ 4 فرار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی جس کے مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد ایئر مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ خیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں بین الاقوامی قوت بن کر سامنے آئی۔ انیس سو 65 کی جنگ میں مارشل نور خان کی سربراہی میں پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کے امنگوں کی ترجمان بنتے رہے۔ 1971 میں بھی برے حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت اور ولولہ کی داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر ابھری۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ پھر قوم کا سرمایہ بن کر ابھرا۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کسی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے۔ چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل، پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کو ہمیشہ مات ہی ملی ہے۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ضرب عضب میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، چاہے وہ شرپسندوں کا کمان اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحوں کا ٹھکانہ، زیر زمین بنگر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عضب کے موقع پر پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کی ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں ایم عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہے۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ It is an 800 miles stretch that goes off-road, that goes all the way to China. It is one of the highest paved roads on earth. Built by Pakistan and China, it is a major trade route helping to generate 11 billion pounds of trade a year between the two countries. We are on Karakoram Highway a few days now. This last stretch has been really smooth and developed and safe, and it's this friendship and this relationship that the Chinese have got with Pakistanis. It feels like something happening. That's the thing. That feels like something happening. In return, the Karakoram Highway gives China direct road access to Khodr port on Pakistani's coast, where traffic from Chinese commercial and naval vessels is growing, and for Pakistan, it is open up remote areas like Etbal Lake to tourism. The China connection is big. The two countries have now signed a £46 billion series of construction deals that should rapidly modernize Pakistani infrastructure and strengthen the economy.
वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच MP पंजाब असम्बली का सूबाई वजीर का हल्फ लेने के बाद अपने आबाई इलाके का दौरा। मुअज़्ज़ज़ीन इलाका का चिरागाबाद इंटरचेंज पर पुरतपाक इस्तकबाल। तफसीलात के मुताबिक MP पंजाब असम्बली चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच ने सूबाई वजीर का हल्फ उठाने के बाद अपने हल्का PP 118 में पहुंचे तो चिरागाबाद इंटरचेंज पर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका चौधरी मोहम्मद सलीम गुजर, अराई कैसर अब्बास, चौधरी बाबर और शेर खान पठान और दीगर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच ने अहलियान इलाका के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का ऐलान किया। इस मौके पर रश से फायदा उठाते हुए जेब कतरों ने चौधरी सलीम गुजर, चौधरी बाबर गुजर और राय कैसर अब्बास भट्टी समेत मुतअद्दिद लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। रनाला खुर्द तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नायब कासिद का लड़की को छेड़ना महंगा पड़ गया। अस्पताल में पर्ची बनाते हुए मरीज लड़की को छेड़ा तो लड़की ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। वाकये की फुटेजेस न्यूज़ आई ने हासिल कर ली। फुटेजेस में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि लड़की नायब कासिद का इश्क का भूत थप्पड़ों से निकाल रही है। दवाई की गर्ज से आई लड़की ने नायब कासिद को गिरबान से पकड़कर थप्पड़ों और गोसों से तवाज़ो की। इससे कब नायब कासिद पर्ची काउंटर पर खवातीन से छेड़छाड़ करता रहता था। पतोगी थाना सिटी की हुदूद वारदातों का गढ़ बन गया। नौजवान लुटेरों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। रोज बरोज बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों से शहरी परेशान। उस्मान नामी शहरी ATM से 50,000 की नकदी लेकर आ रहा था कि पतोगी इमाम बारगाह पुल पर पीछे से दो नामालूम अफराद ने 125 मोटरसाइकिल पर गन पॉइंट पर नकदी और मोटरसाइकिल की चाबी छीन कर फरार। शहरियों का बढ़ती हुई वारदातों पर DPO कसूर और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। हारूनाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चौधरी गुलाम नबी सिपरा एडवोकेट ने जावेद गुजर, लीगल एडवाइजर तहरीक लब्बैक अब्दुल्ला खैरी, जवार पाशा चौधरी और अब्दुल मतीन और फैसल कुंबा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल कातिल आजम है। हमारे किबला अव्वल बैतुल मक़दस में नमाजियों को तशद्दुद करके शहीद किया गया है। इसके तक़द्दुस को पामाल किया गया। हमें गैरत करनी चाहिए। फलस्तीन की कमसिन बच्चियां हाथ में पत्थर लिए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए निकली हैं और हमारी मौजूदा हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। इसके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करना चाहती है। ये बड़ी शर्म की बात है। हमारी हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका के कहने पर ये सब कर रही है। हमने देखा है कि कुछ हमारे मुल्क में आला ओहदों पर फाइज लोग जो दूसरे ममालिक की बेशहरियत रखते हैं, जो हमारे मुल्क के सरबराह और सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं, वही इसराइल के सदर से मुलाकातें कर रहे हैं और एक पुल का किरदार भी अदा कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसकी पुरजोर मजम्मत करती है। हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें सड़कों पर भी आना पड़ा तो आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसराइल ने हमारे लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया। तहरीक लब्बैक दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। अगोजा में साइकिल सवार मजदूर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकला। दर्जनों साइकिल सवार मजदूरों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जंग रोड पर एहतजाजी रैली निकाली। रैली का मकसद शहरियों को पैगाम देना था कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से साइकिलें खरीदें और सफर मोटरसाइकिल के बजाय साइकिलों पर करें ताकि महंगे पेट्रोल से निजात पाने के साथ साथ सेहत भी अच्छी रहे। साइकिल सवार मुजाहिरीन ने शहरियों से पेट्रोल का बाइकाट करने की अपील की और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। पतों की मुल्तान रोड नारो की महाजा के करीब ट्रैफिक का हादसा पेश आया। दो मोटरसाइकिल आमने सामने से टकरा गई। पीछे से आने वाली लोडेड ट्राली मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गई। हादसा के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 25 साल सरफराज के नाम से हुई जो बस्ती कोट अकबर का रिहायशी है। रेस्क्यू 112 ने नाश और जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों में 25 साल अहमद, 60 साल गुड़िया और 55 साल सिदरा वगैरह शामिल हैं। सियालकोट के इलाका मॉडल टाउन में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मियां शकील अहमद पर कातिलाना हमला हुआ। मुलजिमान की फायरिंग से बाल बच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मियां शकील अहमद पर कातिलाना हमला हुआ जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिमान की CCTV फुटेजेस में साफ देखा जा सकता है कि मियां शकील अहमद अपने घर के बाहर किसी शख्स की गुफ्तगू सुन रहे थे कि नकाब पोश नामालूम 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मियां शकील के करीब आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर
دی، جبکہ میاں شکیل نے خود کو بچاتے ہوئے اپنے گھر میں گھس گئے، جبکہ میاں شکیل کے ساتھ گفتگو کرنے والا شہری بھی بال بال بچ گیا۔ دوسری طرف میاں شکیل پر قاتلانہ حملہ کی اطلاع ملتے ہی کیسر امین بٹ پولیس نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچے اور سارے حالات و واقعات پر جائزہ لیا، جبکہ میاں شکیل نے پولیس کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ 2 موٹر سائیکل ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ مالاگن ڈویژن کے 10 میں سے 7 علاقوں کے جنگلات میں لگی آگ بجھا دی گئی، جبکہ 3 مقامات پر شعلے اب بھی بے قابو ہیں۔ سوات کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر ابھی تک مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ انتظامیہ کے مطابق تحصیل کمبل کے علاقے دیولئی کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ بری کوٹ کے علاقے کڑاکڑ میں بھی آگ پر قابو پایا جا چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق خواجہ خیلا کے علاقے چمتلئی میں بھی آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ کوہوٹا کے جنگلات میں جمعے کو لگنے والی آگ پر قابو پایا جا چکا ہے، جس میں سے 7 کلومیٹر رقبہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں مارگلہ ہلز پر بھی شدید گرمی کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جہاں محکمہ ماحولیات کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر NDMA کی جانب سے مارگلہ ہلز پر لگنے والی آگ بجھانے کے لیے 2 فوجی ہیلی کاپٹرز بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فوج مارگلہ ہلز پر آگ بجھانے میں سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے۔ ساہیوال تھانہ غلہ منڈی کے علاقے میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گھر سے 2 خواتین اور 6 ماہ کے ایک بچے کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق گھر سے بدبو آنے پر ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس گیٹ کا تالا توڑ کر گھر میں داخل ہوئی تو اندر 2 خواتین کی لاشیں پڑی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ فرزانہ کو گلے میں پھندا ڈال کر مقتولہ سمیرہ کو چھری کے وار سے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گھر کی تلاشی کے دوران باتھ روم میں پانی کے ٹب سے 6 ماہ کے بچے کی بھی لاش ملی ہے، جو مقتولہ سمیرہ کا بیٹا تھا۔ IG پنجاب نے RPO ساہیوال سے واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کو جلد ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گوڑا پولیس نے سپر ہائی وے پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کارروائی کر کے چوری کی وارداتوں میں ملوث بلو ہونڈا سٹی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ SSP ملیر کے مطابق گروہ میں خواتین سمیت 4 ملزمان شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چوری کی 1 درجن وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان وارداتوں کے دوران 100 تولے سے زائد سونا چوری کر چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف چوری اور لوٹ مار کے دیگر 10 مقدمات بھی سامنے آ گئے۔ SSP ملیر کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے بلو ہونڈا سٹی گاڑی، چوری میں استعمال ہونے والے اوزار اور اسلحہ بھی برآمد کر کے ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے شہر نانکانہ صاحب سے بتہ نہ دینے پر دن دہاڑے چاول کے ایکسپورٹ چودھری ذوالفقار کو اغوا کر لیا گیا۔ ملزمان چاول کے تاجر چودھری ذوالفقار کو کپڑے اتار کر تشدد کا نشانہ بنایا، دھمکایا اور ہوائی فائرنگ کے ذریعے خوف زدہ بھی کیا۔ بعد ازاں وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان نے چاول کے تاجر کو 1 کروڑ روپے نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دی اور پھر چھوڑ دیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا، جس میں سردار اصغر اور اس کے 10 ساتھیوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ مزید برآں پولیس نے ویڈیو میں نظر آنے والے 5 میں سے 4 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے، جبکہ 5ویں ملزم نے عدالت سے حفاظتی ضمانت کرا لی ہے۔ دوسری جانب واقعے کے خلاف رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن نے بھی احتجاج کیا۔ اس واقعے پر ایسوسی ایشن کے چیئرمین علی حسام اصغر کا کہنا تھا کہ انصاف نہ ملا تو آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ اور ساہیوال میں نجی ہاؤسنگ اسکیم کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 4 فرار ہو گئے۔ DSP مہر یوسف کے مطابق 6 ڈاکو ایک شہری کے گھر ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے کہ اسی دوران سٹی سرکل پولیس پہنچ گئے۔ پولیس اہلکاروں کے پہنچنے پر ڈاکوؤں کو فرار ہو کر کھیت میں گھس گئے۔ مہر یوسف نے بتایا کہ پولیس نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا اور مقابلے کے دوران 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر 4 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔